بچیوں کے لیے مدرز یوزلی حشش کر دیتی ہیں، ان کی کوئی مینٹل ہیلتھ یا ڈسٹربنس کا علاج نہیں کرایا جاتا کہ شادی کون کرے گا. ڈرگ ایڈکشن سے لے کے کوئی مورل سوشل مینٹل پرابلم ہے، بچے کی شادی اس کا واحد علاج سمجھی جاتی ہے اور بتایا نہیں جاتا. سب سے تکلیف دہ بات یہ. اچھا، اور سونے پہ سہاگا کہ بہت سی مدرز ان لا ہمارے پاس آتی ہیں بچوں کی، لڑکوں کی، شوہروں کی امائیں کہ میری بہو کو بس سمجھا دیں کسی طرح گزارا کر لے. وی آر ناٹ سوشل سالیسیٹرز. ہم نے یہ ہرگز نہیں کہنا، بلکہ ہم نے اس بچی کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے شوہر کی یہ کنڈیشن پریونٹیبل نہیں ہے، مینیجیبل ہے. آپ کو بہت قربانی دینی پڑے گی. اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو اس ریلیشن شپ میں رہیے، ورنہ آپ کوئی ایسا فیصلہ کیجئے جو آپ کے لیے بہتر ہے. سو ہم تو اس رویے کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ایز اے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر، لیکن ناظرین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں. اگر ہم فزیکل ہیلتھ کی بات کریں، ہماری فزیکل ہیلتھ میں کوئی بھی پرابلم ہو تو ہم فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہمیں بالکل برا نہیں لگتا، ہمیں لوگوں کی ججمنٹ سے کوئی ڈر نہیں لگتا. تو جب مینٹل ہیلتھ کا پرابلم آئے تو ہم ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں؟ بڑا زبردست پینل میرے ساتھ موجود ہے. میں انٹروڈکشن کراتی ہوں. ڈاکٹر یاسر مسعود آفاق، آپ ماہر نفسیات ہیں اینڈ یو آر فاؤنڈر آف ہاؤس آف ویلنس. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک لائف کوچ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا علامات ہیں، بچوں کی علامات کیا ہیں کہ ان کو ڈپریشن ہے یا ان کو ایگزائٹی؟ کیونکہ ہمیں ایگزائٹی اور ڈپریشن کا فرق بھی معلوم نہیں، وہ بھی بتائیے. اور بڑوں میں ڈپریشن کے سمٹمز یا علامات کیا ہیں؟ اچھا، علامات سے زیادہ اہم جو پہلو ہے وہ وجوہات کا بھی ہے، جس کا تھوڑا سا بھی ذکر بھی ہوا. لیکن اگر ہم علامات کی بات کریں تو ایک سوشل وڈرال بچوں کا، ہم جب ورڈ یوز کرتے ہیں نا ایب نارمل، ایک تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے اس ایب نارمیلٹی سے جو ہمارے سماج میں کسی ذہنی نفسیاتی صحت کے مسئلے کے شکار فرد سے وابستہ ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ذہنی جذباتی نفسیاتی بحران سے گزرتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، اسے کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم پاگل کہیں گے، ہم چلا کہیں گے، ہم سائیں کہیں گے، ہم میٹر کہیں گے، اور بہت سے سلینگز ہیں کلوکیل لینگویج میں جس سے ہم ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو سب سے بڑا ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ کہ ان علامات کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چھپایا جاتا ہے. میرے ساتھ ایجوکیشنسٹ موجود ہیں، شاید اس پر زیادہ تفصیلی روشنی وہ ڈالیں گی کہ کئی مرتبہ میرا انٹریکشن جب اسکول میں ہوا اور ٹیچرز جب اپنے بچوں کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے، تو وہ انتہائی کیٹاگوریکل سمٹمز ہوتے ہیں کسی مینٹل یا ایموشنل ویل بینگ کے پرابلم کے حوالے سے، لیکن دے آر ناٹ بینگ ایڈریسڈ سسٹمیٹکلی، میتھوڈیکلی، میڈیکلی، سائیکولوجیکلی، بلکہ اس کو پیرنٹس کی طرف سے بھی اور اسکول کی طرف سے بھی اس کو زبردستی مین سٹریم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ مین سٹریمنگ ان اٹس ویری پیور سینس آف دا ورڈ از ویری ڈیزائربل، لیکن آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو علامات میں سوشل وڈرال ہے، کسی بھی ایکسٹریم کو ایگزیبٹ کرتا ہوا رویہ ہے، بیہیویئر ہے، بچوں کی طرف سے بھی، بڑوں کی طرف سے بھی، اور ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہیں، ریلیشن شپ کو کیری نہ کر پانا ہیلدی مینر میں، اور اپنی جو ڈیوٹیز ہیں، رولز ہیں، ان کو پراپرلی ڈسچارج نہ کر پانا. they will indicate that there is something wrong on part of a child or even on the part of an adult. یعنی کہ کسی بھی ایٹیٹیوڈ کا ایکسٹریم، کہ اگر کوئی خاموش ہے تو بے انتہا خاموش ہے، اور اگر کوئی لاؤڈ ہے تو بے انتہا لاؤڈ ہے. یہ تمام الارمنگ سمٹمز ہیں. ایگزیکٹلی. اور ان کو بیہیویئر سے، رویے سے ڈفرینشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایک بچہ ہے گپ شپ لگاتا تھا، لیکن اب آج کل آتا ہے اپنے کمرے میں گھس جاتا ہے، بہت سا ٹائم اپنے گیجٹس پہ ہے، تو پیرنٹس کہیں گے بس یہ بڑا ہو رہا ہے نا تو ریزرو ہو رہا ہے. نہیں، ایسا شاید ٹھیک نہیں ہے. بڑے ہونے کے ساتھ وہ زیادہ سوشلی انٹریکٹیو،
زیادہ کوگنائزنٹ آف دی فیملی سچویشن بھی تو ہو سکتا ہے. سو برائے مہربانی رویے سے اس کو ایٹریبیوٹ کرنے سے گریز کریں اگر آپ کو ایڈجسٹمنٹ میں اور اوور آل بیہیورل ایٹیٹیوڈنل کنڈکٹ میں کوئی اب نارمیلٹی نظر آ رہی ہے. واو ڈاکٹر صاحب، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ڈپریشن اور انگزائٹی ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو ڈپریشن کی ایکسٹریم ریزن نہیں پتہ ہوتی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے اداس ہیں، ہمیں لگتا ہے وی آر ڈپریسڈ. آسان الفاظ میں بتائیے انگزائٹی ڈپریشن کیا ہے؟ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ڈپریشن کو اداسی سے یا سیڈنس سے پہلے تو اس کو ڈیفرینشیٹ کریں، پھر میں انگزائٹی ڈپریشن کا فرق بتاتا ہوں. میں ہمیشہ ایک بڑے ذراہ مذاق کہتا ہوں کہ یار آج بڑا ڈپریشن ہو رہا ہے، دوست چلیں منال چل کے کھانا کھاتے ہیں. سو ڈپریشن کی کسی بھی کیفیت میں آپ کی اگر ایکچوئل ڈپریشن پریویل کر رہا ہو تو آپ کا دل ہلنے کو بھی نہیں چاہے گا مبادا کہ آپ منال جائیں. سو تھوڑا سا اداس ہونا، تھوڑا سا کبھی مایوسی کی کوئی کیفیت کو محسوس کرنا، کبھی غمگین ہونا، کسی غمزدہ کر دینے والے واقعے کا تجربہ کرتے ہوئے، یہ بالکل نارمل ہے. اگر ایسی کوئی کیفیت محسوس ہو رہی ہے تو ایٹریبیوٹ مت کریں کہ جی مجھے ڈپریشن ہو گیا یا انگزائٹی ہو گئی. انگزائٹی اور ڈپریشن دونوں اگر ایک خاص عرصے تک یہ کیفیات اداسی کی، بلا سبب اداسی کی، بے معنویت جسے میننگ لیسنس کہتے ہیں، لیک آف انرجی، لیک آف پرپز لیسنس، بے مقصدیت، اگر یہ ایک خاص عرصے تک 2 3 4 ہفتے یا اس سے زیادہ طوالت سے آپ پر حاوی رہے تو ہم کہیں گے کہ ڈپریشن ہے. انگزائٹی جو ہے وہ بلا بنیاد تشویش کہلاتی ہے کہ آپ کو ہر وقت یہ کیفیت رہے کہ کچھ ہو جائے گا، ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہر وقت کچھ ہو جانے کے خوف میں مبتلا اگر آپ ہیں تو وہ انگزائٹی ہے. اچھا اب یہ ڈپریشن اور انگزائٹی تو 2 لفظ ہیں نا، اس کے اندر کوئی 20 اور جو ہے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہیں جن کی ہم ابھی تفصیل میں نہیں جائیں گے. سو بلا سبب تشویش اور خوف میں مبتلا رہنا، کسی بھی انجانے واقعے کے رونما ہونے کے خوف میں، یہ انگزائٹی کہلائے گی. اور اگر آپ بلا کسی سبب ایک طویل عرصے کے لیے بے مقصدیت، بے معنویت، اداسی کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کو ہمیں سادہ ترین الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں، اس کو ہم ڈپریشن کہیں گے. ایک اور چیز ہے جسے ہم فنکشنل ڈپریشن کہتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. ضروری نہیں ہے کہ 100 ڈپریشن کے افراد کمرے میں ہی رہیں گے. ہمارے پاس کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جو اپنی زندگی کے تمام امور بخوبی نبھا رہے ہیں، اور ایسے بھی کیسز ہم نے دیکھے کہ رات کا کھانا دوستوں کے ساتھ کھایا، گپ شپ لگائی، اپنے کمرے میں گئے and the gentleman shot himself dead. سو فنکشنل ڈپریشن بھی موجود ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹیز بھی ڈسچارج کر رہے ہیں، آپ کہہ نہیں پا رہے ہیں لیکن آپ اس ٹرموائل سے گزر رہے ہیں. there is a current under water which goes unheeded. بہت سے لوگ ڈاکٹر صاحب اس لیے بھی اپنی کہانی کو شیئر نہیں کرتے کیونکہ ان کو یہ یقین نہیں ہوتا اپنے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ سے کہ وہ اس کے راز کو راز رکھیں گے. کتنا ضروری ہے بینگ دا مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ. میں آپ کو بہت ایک دلچسپ بات بتاؤں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو کلینکل چیمبر ہے نا، دیٹس اے میجیکل پلیس. اگرچہ اس کے اندر جو ہونے والی گفتگو ہوتی ہے وہ زندگی کے زیادہ تر ٹراماز، ڈسٹربنسز، پینز کے متعلق ہوتی ہے، لیکن ایکسپریسنگ پین is the pathway to the relief. کئی مرتبہ ایسا ہوا 16 سال کی بچی سے لے کر 66 برس کے کسی ایجنگ ایڈلٹ کے، انہوں نے ہمارے چیمبر میں زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی بات شیئر کی جو نہ انہوں نے اپنے والدین سے کی، نہ اپنے دوستوں سے کی، نہ اپنے اسپاؤس سے کی. اینڈ وی آر دا ونس کہ جو بعد میں ان کے کیئر گیورز کو، اسٹیک ہولڈرز کو بعد میں پھر ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ دس از واٹ ہیپنڈ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو شاید کبھی اپنے سبلنگز کے سامنے بھی نہ روئے ہوں یا ان کی آنکھوں سے آنسو کسی نے دیکھے ہوں، وہ ہمارے چیمبر میں گرون اپ ایڈلٹس جو ہیں وہ بچوں کی طرح روتے ہیں. دیٹ از دی کیتھارٹک ریلیف وچ دے گیٹ. سو پریویسی، ایک تو کوڈ آف ایتھکس جو ہے ہمارا پروفیشن کا، وہ انشور کرتا ہے کہ پریویسی از دی پری کنڈیشن. وہ تو اٹ گوز وداؤٹ سینگ. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری میں چیز جو اہم بات ہے، جب آپ اسٹگما کی بات کرتے ہیں، یہ ججمنٹ سے زیادہ ہمارے ہاں جو ایڈجیکٹیوز یوز ہوتے ہیں مینٹل ایموشنل ہیلتھ کے
डिस्टर्ब होने के हवाले से वो प्रिवेंट करते हैं। हम एक पैट्रियार्की का हिस्सा हैं, तो हम कमज़ोर और कमतर नहीं कहलवाना या समझना पसंद करते। मुझे अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगा तो उसमें मुझे मालूम है कि ये ठीक हो जाएगा, और मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन है तो आप कमज़ोर आदमी हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे आजकल रात को नींद नहीं आती, या मेरा कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, या मुझे जो है किसी से बात करने को दिल नहीं करता, तो मैं ये बात नहीं कह सकूंगा कि इससे मुझे किसी ज़हनी मरीज का दर्जे पे फाइज किया जाएगा और कोई स्टिग्मा मेरे साथ लामहाला अटैच हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये सवाल बड़ा ज़रूरी है और बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। कभी कहा जाता था कि बुढ़ापे की उम्र में पहुंचकर लोग डिप्रेस्ड होते हैं, लेकिन अब मुझे बताइए कि कौन सी एज ऐसी है विच इज़ मोर प्रोन टू फॉलिंग इनटू डिप्रेशन? मीडियन एज ऑफ डिप्रेशन जो था आज से 3-4 दहाइयाँ कबल, वो 40s में था, अबाउट 40s। मीडियन एज का तस्वुर है कि अगर बेल कर्व हो 100 डिप्रेशन के मरीज लों और बीच में मैं एक एवरेज एज की एक लाइन लगाऊं तो वो कौन सी एज के लोग होंगे। अब ये जो है डिप्रेशन की जो शिकार अफराद हैं ग्लोबली, एक तो उनकी इंसिडेंस गुज़िश्ता 5 दहाइयों में 3 गुना हुई है, ये भी ज़रा हमें ज़हनशीन करना है। और इसकी मीडियन एज यानी अब ये यंगस्टर्स के अंदर आ रही है ग्लोबली, ये वाला फैक्ट भी अब एविडेंट है। अच्छा, मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया के हवाले से, और अब हम यंगस्टर्स की जब बात कर रहे हैं तो उनके कुछ कॉजल फैक्टर होते हैं जो वजूहात होती हैं, कुछ परपेचुएटिंग फैक्टर्स होते हैं जो अगर कोई वाकया कोई इस तरह की कोई मेंटल हेल्थ इशू हो जाए तो कौन सी चीज़ उसको सस्टेन करती है और कौन सी चीज़ उसको कर्टेल करती है। आपने एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ह्यूमनाइज किया जाए। हमारे रिलेशनशिप, हमारे इंटरेक्शन, हमारी सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन वर्चुअलाइज हुई हैं। अच्छा, और इस वर्चुअल वर्ल्ड में एक परफेक्ट वर्ल्ड अराइज होती है, फेसबुक द वर्ल्ड। आप मुझे बताइए कि मैं अगर एक जहाँ 3 पहाड़ी सिलसिले मिल रहे हैं और उस पर खड़े होकर एक तस्वीर खिंचवाता हूँ और लगाता हूँ, इट्स अ वाओ थिंग। लेकिन जो 2 दिन में तकलीफ दे सफ़र से गुजरते हुए, अनफेवरेबल होटलों में ठहरते हुए, जब मेरी गाड़ी पंक्चर हुई, जब मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, उसके बाद जब मैं वहाँ पहुंचा, वो 2 दिन का माजरा और उसकी तस्वीर और उसकी कहानी कहीं भी नहीं है। सो हमारे पास सब कुछ परफेक्ट आ रहा है, और मैं एक परफेक्ट वर्ल्ड के अंदर परफेक्शन और एक्सीलेंस को अटेन करने की एक लामतनाही एक तगो-दौ का शिकार हूँ, जिसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी हम कहते हैं। ये हमने अपने बच्चों को दान कर दिया। हमने अपने बच्चों को दान ये भी किया कि 1 साल का 6 माह का बच्चा जब रो रहा था और मैं वालिद की हैसियत से या वालदा की हैसियत से जाता था पंगूड़े से उठा के उसको 8-10 मिनट मैंने बहलाया, उससे बात की, उसकी बजाय हम उसको पकड़ा। आपने तो 10 और 8 बरस की बात की। 1-1 बरस के बच्चियां कैन ऑपरेट एटलीस्ट यूट्यूब टू वॉच 8 एंड मोटर लर्निंग है ना कि ये 3, उन्हें कॉग्निटिव लर्निंग नहीं है कि कैसे ऑपरेट करनी, मोटर लर्निंग है, मसल मेमोरी में आ गया बच्चे के, और उसने कर लिया। अब आपने क्या किया? अब मैम इरम ज़्यादा बेहतर बताएंगी कि स्पीच डिले, एकोलेलिया, लैक ऑफ डिक्शन, इमोजीज हैं, शॉर्टर ब्रीफ एक्सप्रेशंस हैं। आप और हमारी उम्र के लोग जब खत लिखा करते थे, ईद कार्ड लिखा करते थे, तो बहुत सोच के लिखते थे। ब्रेन में लैंग्वेज सेंटर्स डेवलप होते हैं, वो अफेक्ट हो रहे हैं। सो हम मुर्द इल्ज़ाम ठहराए जाने के काबिल हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को एक हाइपर कंपेटिटिव, परफेक्शन ओरिएंटेड वर्ल्ड के इस दरिया में धकेल दिया। और इन गैजेट्स ने हमारे बच्चों को और हमें बहैसियत इंसान भी डीह्यूमनाइज कर दिया है। डॉक्टर साहब, एक प्रेशर हमने अपने बेटों पर भी डाला और बचपन से डाला। लड़के रोते नहीं, लड़के अपने दिल की बात ही, तू कैसा मर्द है कि तू ये कह रहा है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, तू तो मर्द भी कहलाने के काबिल नहीं। हम क्यों अपने मर्दों को, अपने बेटों को डीह्यूमनाइज कर रहे हैं बचपन से? असल में वही हम एक प्रदर्शरी पैट्रियार्किकल मुआशरे का हिस्सा है जहाँ ताकत को जो है मीज़ान समझा जाता है, और ताकत को जब हम ऑपरेशनली डिफ़ाइन करते हैं तो एक तो मर्दों से एट्रीब्यूट करते हैं और दूसरा मर्दानगी और ताकत को हम आपस में मिला देते हैं। मर्द नहीं रोते, उसका नतीजा ये है, हमारे वो नाजरीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि पूरी दुनिया में अगर 4 अफराद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, दिल की बीमारियों का शिकार होते हैं, तो उसमें 3 मर्द होते हैं और 1 खातून होती हैं।
ٹھیک ہے. اب یہ اس کی اور جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی چند بڑی وجوہات میں سے اسٹریس, انگزائٹی اور پریشرز ہیں, ورک ریلیٹڈ پریشرز ہیں. مردوں کو کیوں ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے؟ بچپن سے ہی دو مسائل جنم لے لیتے ہیں. ایک تو ان کو طاقت کا غلط تصور دے دیا جاتا ہے کہ اگر آپ روئیں گے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کمزور اور کمتر کہلائیں گے, اور پھر رونے کو کمزوری اور کمتری کے ساتھ جب آپ نے اس وابستہ کیا تو صنف مخالف کے حوالے سے بھی ایک منفی رویہ پروان چڑھ گیا کہ کیونکہ خواتین روتی ہیں, بہت ایموشنل ہوتی ہیں, اس لیے کمزور ہیں خواتین. اب یہ دیکھیے کہ یہی رویہ جب پروان چڑھا تو ہماری ایڈلٹ لائف کے اندر بھی جو ہمیں ڈسپیرٹی نظر آتی ہے. میم نے ریہیب کی بات کی, دونوں پہلو ہیں. بچیوں کے لیے مدرز یوزولی ہش کر دیتی ہیں, ان کی کوئی مینٹل ہیلتھ یا ڈسٹربنس کا علاج نہیں کرایا جاتا کہ شادی کون کرے گا. ڈرگ ایڈکشن سے لے کے کوئی مورل, سوشل, مینٹل پرابلم ہے, بچے کی شادی اس کا واحد علاج سمجھی جاتی ہے اور بتایا نہیں جاتا. سب سے تکلیف دہ بات یہ. اچھا, اور سونے پہ سہاگا کہ بہت سی مدرز ان لا ہمارے پاس آتی ہیں, بچوں کی, لڑکوں کی, شوہروں کی امائیں, کہ میری بہو کو بس سمجھا دیں, کسی طرح گزارا کر لے. وی آر ناٹ سوشل سالیسیٹرز. ہم نے یہ ہرگز نہیں کہنا, بلکہ ہم نے اس بچی کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے شوہر کی یہ کنڈیشن پریونٹیبل نہیں ہے, مینیجیبل ہے. آپ کو بہت قربانی دینی پڑے گی. اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو اس ریلیشن شپ میں رہیے, ورنہ آپ کو ایسا فیصلہ کیجئے جو آپ کے لیے بہتر ہے. سو ہم تو اس رویے کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ایز اے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر, لیکن ناظرین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں. ڈاکٹر صاحب کوئکلی بس جاتے جاتے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے دیٹ وی آر ناٹ اوکے, ہم ونریبل ہیں, ہمارے اندر یا ہمارے آس پاس ہمارے پیاروں دوستوں میں کوئی خرابی ہے, سم تھنگ از رانگ, ہم کس کے پاس جائیں مدد کے لیے؟ جس طرح آپ فزیکل پرابلم کوئی ہوتا ہے, میڈیکل فزیکل میڈیکل پرابلم, تو اس میں آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کس اسپیشلسٹ کے پاس آپ نے جانا ہے. اگر مینٹل ایموشنل کوئی ڈسٹربنس ایکسپیرینس ہو رہی ہے آپ کو خود یا آپ کے لوڈ ونس میں, تو پہلا اسٹاپ اوور جو ہے ایک سائیکالوجسٹ کے پاس ہونا چاہیے. اگر کنڈیشن کی سیویریٹی اتنی نہیں ہے کہ گفتگو نہ ہو سکے, اگر گفتگو ہو سکتی ہے, if somebody can share his or her own predicament, تو سائیکالوجسٹ جو کہ ایک ماہر نفسیات ہوتا ہے, جو ٹاک تھراپی یا سائیکو تھراپی کے ذریعے ٹریٹمنٹ کرتا ہے, آپ نے رپورٹ اس کو کرنا ہے. وہ سیویریٹی کو دیکھ کر خود ریفر کرے گا ایک سائیکیٹرسٹ کو. سائیکیٹرسٹ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے جو سائیکیٹرک ڈرگز جو ہے پرسکرائب کر سکتا ہے, میڈیسن دے کر علاج کرتا ہے. لیکن اگر سیویریٹی بہت زیادہ ہے, ایک ریالٹی سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ایک پیشنٹ کا, تو پھر شاید پہلا سٹاپ اوور جو ہے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس ہو سکتا ہے. عام جنرل پریکٹیشنر یا میڈیکل اسپیشلسٹ کی بجائے آپ کوشش کریں کہ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. بالکل ٹھیک. آپ تینوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھنے والوں سے صرف میں ایک ریکویسٹ کروں گی, وہ یہ کہ اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھیے, اپنے اوپر بھی نظر رکھیے. اگر آپ تکلیف میں ہیں, آپ دکھی ہیں, آپ کے پاس سب کچھ ہے, پھر بھی آپ غمگین ہیں, دیٹس اوکے. میں ہمیشہ کہتی ہوں اٹس اوکے ناٹ ٹو بی اوکے. کوئی نہ کوئی آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص ضرور ہوگا جو آپ کی بات سننا چاہے گا, اور بعض دفعہ صرف سننے سے ہی آدھا علاج ہو جاتا ہے. سو لیٹس بیکم اے گڈ لسنر.